سلسلہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس قسط میں آپ جان سکیں گے کہ ولادت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے عرب کے حالات کیسے تھے اور خاندان بنو ہاشم کی مخالفت میں سرگرم قبائل، مذاہب اور لوگ کون کون تھے۔ سرکار رسالت مآب سے پہلے عرب کو جلی ہوئی زمین کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ صحراؤں میں انسان نما جانور رہتے تھے جو بات کا بتنگڑ بنانے میں دیر نہ کرتے، بلکہ فساد و خون ریزی ان کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی و سماجی بندشیں اور تہذیبی و اخلاقی تنزلی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف فتنہ و فساد کا بازار گرم تھا۔ سماج میں تخریب کاری، حرافات اور تہمت پرستی کا رواج تھا۔ آبادی کے تناسب سے خدا وجود میں آ رہے تھے۔ ہر قبیلہ اپنے بنائے ہوئے خدا پر ناز کیا کرتا تھا۔ قبیلہ وار جنگیں ہوتی رہتی، چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہودیوں کا قومی پیشہ اسلحہ سازی اور جنگی ساز و سامان تیار کرنا تھا۔ یہ دھندا اسی وقت پھیل پھول سکتا تھا جب ہر طرف جنگ و خون ریزی کا بازار گرم رہے۔ یہودی منظم طریقے سے عربوں کی جہالت اور قبائلی عصبیت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آپس میں لڑواتے رہتے۔ ذرا ذرا سی بات پر 40 برس تک جنگیں جاری رہتی۔ اس طرح یہودیوں کا قومی بزنس ترقی کرتا گیا اور عرب اپنا سارا سرمایہ اسلحہ کی خرید اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے رہے۔ سرمایہ دار طبقہ زندگی کے ہر شعبہ پر حکمرانی کر رہا تھا۔ غریب افراد کو پیٹ پالنے کے لیے یا تو بھیڑ بکریوں کے دودھ پر گزارا کرنا پڑتا یا پھر وہ خالی کھجوریں کھا کر وقت گزار لیتے۔ سرمایہ دار سے کر لیتے تو تجارت میں منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کی تجوری میں چلی جاتی اور غربا خط افلاس سے بھی نیچے زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حسد کرتا۔ بعض اوقات قبرستان میں جا کر اپنے قبیلے کی قبریں شمار کر کے تعداد پر ناز کرنا عام بات تھی، لیکن کثرت تعداد پر فخر و شادمانی کا دائرہ صرف مردوں تک ہی محدود تھا۔ وہ عورتوں کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے اور اس کے بدن کو فقط ایک آلہ تلذذ سے زیادہ اہمیت نہ دیتے۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگور کر دینے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا سرمایہ دار طبقہ تنگ دستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ شوہر کا قرض بیوی سے وصول کرتے تھے اور نادر و غریب زوجہ کے قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں اس کے شوہر کو غلام یا اسیر بنا لیا جاتا۔ زبان و بیان کے میدان میں وہ خود کو تمام عالم پر ترجیح دیتے تھے، حتیٰ کہ عرب کے علاوہ دیگر علاقے کے افراد کو اجمی یعنی اپنے مقابلے میں گنگا تصور کرتے۔ سرمایہ داروں کے عظیم الشان بازار عکاظ میں شعر و شاعری کا مقابلہ کروایا جاتا، جس کا قصیدہ زبان و بیان کے لحاظ سے دوسرے شعراء سے بہتر ہوتا تھا۔ اسے فخریہ خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا تاکہ سال بھر دور دراز کے علاقوں سے آنے جانے والے لوگ اس شاعری کی عظمت اور کلام کی علویت کا اندازہ کر سکیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عربوں کے اس انحطاط پذیر سماج کی کچھ اس طرح تصویر کشی کی ہے۔ گروہ عرب تم اس وقت بدترین امت تھے اور انتہائی مطعون زمین میں زندگی گزارتے تھے، ایسے سنگلاخ زمین جس میں زہریلے سانپ تھے، ایسے سانپ جن پر آواز بھی اثر انداز نہیں ہوتی تھی۔ تم گندا اور شور پانی پیتے تھے، بد مزہ غذائیں کھاتے اور ایک دوسرے کا خون بہانے کو فخر محسوس کرتے، رشتہ داروں سے دور رہتے، بتوں کی پوجا کی جاتی اور علل علان گناہوں سے اجتناب نہیں کرتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے ساتھ ہی ایسے معجزات رونما ہوئے جو اس امر کا پیش خائمہ تھے کہ وہ عہد آ چکا ہے جس میں فرسودہ نظام اور توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ بچہ عرب کی سرزمین پر ایک نئی تہذیب اور الہی نظم و نسق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والا تھا، لہذا ولادت کے پہلے ہی دن نظام جاہلیت کے کلیسوں میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ نوشروان کا وہ عالیشان اور فلک نظر محل زمین بوس ہو گیا۔ فارس کے آتش کدہ میں جو آگ 1000 سال سے روشن تھی وہ خاموش ہو گئی۔ دریائے ساوا کا موجیں مارتا ہوا پانی اچانک خشک ہو گیا۔ ان واقعات نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ آخر کائنات کا نظام اتنا تبدیل کیسے ہو گیا اور دنیا میں کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس کے اثرات
ان کے مذہبی عقائد پر مرتب ہو رہے ہیں۔ مختصر یہ کہ 40 سال تک اس پراشوب اور بدترین عہد میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صداقت اور دیانتداری کا لوہا منوایا، اور جب فاران کی چوٹیوں سے اعلان رسالت کیا تو عرب ہی نہیں بلکہ تمام عالم میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ تہذیب اور قانون الہی کی بالادستی جو جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے بعد دم توڑ چکی تھی، رسول اسلام نے اسے نئے زندگی عطا کی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام کے پرچم تلے جمع ہونے لگے۔ انشاءاللہ ہم اگلی قسط میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن کیسے گزرا، ایسے عرب معاشرے میں اپنی زندگی کیسے گزاری اور کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔